11 ستمبر 2001 میں امریکہ نے ایک جنگ شروع کی جس کا نام تھا وار آن ٹیرر۔ امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگز پر اور پینٹاگون پہ اٹیکس ہوئے، جس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی جو 2 دہائیوں تک چلتی رہی، اور اب 20 سال بعد 11 ستمبر 2021 میں اس جنگ کو ختم کر کے اپنے ٹروپس کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ نے۔ لیکن آپ اگر جو بائیڈن کی ساری اسپیچ سنیں تو انہوں نے کہا کہ اب ذمہ داری زیادہ تر نیبرز پہ آتی ہے، پڑوسی ممالک پہ آتی ہے، خاص کر پاکستان پہ، اور انہوں نے کہا کہ خاص کر پاکستان پہ۔ تو کیا امریکہ اس وقت افغانستان اور پاکستان دونوں کو ایک ساتھ ابینڈن کر رہا ہے، اور امریکن ٹروپس جن صورتحال میں اس جنگ کو تتر بتر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے پاکستان پہ کتنے گہرے امپلیکیشنز آنے والے ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین، اور ایک ایسی جنگ جو پاکستان کی تھی ہی نہیں، وار آن ٹیرر، جو ایک امریکن وار تھی، اس کا بھار پاکستان نے بے انتہا سہا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم آئی، پاکستان میں نئے ٹیررسٹ بلاکس بنے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو 4 لاکھ سے زیادہ ریفیوجیز کو گھر دینا پڑا، پھر ریفیوجیز کی آئیڈینٹیٹیز کا مسئلہ ہوا، پاکستان پہ افغانستان کی طرف سے بڑے الزامات لگائے گئے، پھر افغانستان میں پاکستان کے خلاف بلاکس بن گئے جو پاکستان سے شدید نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی زمین دی امریکہ کو وار آن ٹیرر لڑنے کے لیے، پاکستان کو نان نیٹو ایلائی بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان کو فنڈنگ بھی دی گئی، جس کے عوض اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس سے زیادہ نقصان بھگتنا پڑا، سوسائڈ بامبنگز ہوئیں، بہت سارے ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس پاکستان میں آئے جس کی کوئی بھرپائی آج تک نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود بھی پاکستان سے صرف ڈو مور کا نعرہ لگایا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب آفٹر آل جو طالبان کے ساتھ پیس ڈیل سائن ہوئی تھی ٹرمپ کی اگریمنٹ، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں، جو بائیڈن بھی اسی پرسوٹ کو فالو کر رہے ہیں، اور مئی کے بجائے ستمبر میں یہ فائنل کر رہے ہیں کہ آخری جو وہاں سے سولجر ہوگا اس کو 11 ستمبر میں کو واپس بلایا جائے گا، تاکہ ہم 20ویں اینیورسری ساتھ منا سکیں اس بروٹل اٹیک کی جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس پر ہوئی۔ جو بائیڈن نے یہ کہا کہ بھائی ہمارا یہ مقصد تھا وہاں پہ اپنے فوجی بھیجنے کا کہ جو امریکہ کے خلاف جو ساری تنظیم جس نے کام کیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ایک تو اس کو ختم کیا جائے، اس کے بعد اسامہ بن لادن کو اس دنیا سے رخصت کر کے جہنم بھیجا جائے، یہ بائیڈن کے الفاظ ہیں، اور جو ہم پورا کر چکے ہیں، اور اب اسامہ بن لادن کا قصہ ختم ہوئے بھی پورے 10 سال ہو چکے ہیں، تو اب ہمارا کوئی مقصد نہیں رہتا افغانستان میں رہنے کا۔ لیکن افغانستان کی کیا صورتحال ہے؟ جو ڈیلنگ ہوئی تھی طالبان اور امریکہ کے درمیان وہ یہ ہوئی تھی کہ جو افغان گورنمنٹ ہے اور طالبان ہے ان کے درمیان نیگوسیشنز ہوں گی، اور جب وہ دونوں ایک یونانیمسلی مان لیں گے ایک گورنمنٹ سیٹ اپ کو، اور افغانستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آ جائے گی جو دونوں پارٹیز کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی، تب وہاں سے امریکہ چلا جائے گا۔ لیکن کرنٹ صورتحال یہ ہے کہ نہ طالبان اور افغانستان گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے، اور نہ ہی وہاں پہ بننے والے ادر گروپس اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جو ٹیررسٹ کلیشز ہیں افغانستان میں وہ اس وقت بھی جاری ہیں، اور جھڑپیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں، تو ایک ایسا ملک جس میں اس وقت بالکل بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے، اگر کوئی خوف ہے، اگر کوئی بارڈر بنا ہوا ہے ان ٹروپس کو روکنے کے لیے، تو وہ امریکن ٹروپس کے ذریعے ہی بنا ہوا تھا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، پرسوٹس کو روکنے کے لیے، جو اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ 2400 کے قریب اس وقت تک بھی فوجی موجود ہیں، امریکن فوجی افغانستان میں، جن کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کیا کنسرن وردی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ گڈ طالبان، بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ پاکستان واز دا فرسٹ کنٹری جس نے طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا تھا جب سوویت یونین چھوڑ کے چلا گیا تھا افغانستان کو، اور اچھے ٹائز بنائے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا گیا، اور پاکستان نے بہت بڑا رول پلے کیا اسامہ بن لادن کو وہاں سے نکالنے میں۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے اپنی سوائل بھی دی امریکہ کو۔ تو طالبان اور پاکستان کے درمیان جو ایک تعلقات تھے، فرینڈلی طالبان والا جو ایلیمنٹ تھا، وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب کوئی اگر
बीच में फैक्शन बचा हो जो पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखा हो, तो वो बहुत स्मॉलर फैक्शन है। ज़्यादातर तालिबान भी अब पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। जनरली अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको भी लगता है कि पाकिस्तान को अपनी ज़मीन अमेरिका को नहीं देनी चाहिए थी, या उनके दरमियान ये प्रोपेगेंडा क्रिएट कर दिया गया है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ज़्यादती की। तो एक ऐसा ख़त्ता जो पाकिस्तान के लिए हॉस्टाइल फीलिंग्स रखता है इस वक्त, और इतने अनस्टेबल हालात में एक हमारे बिल्कुल पड़ोस में उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत बड़ा बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन, जिसको पोरस बॉर्डर भी कहा जाता है। बहुत सारे बॉर्डर के पॉइंट्स हैं जो बहुत पोरस हैं। तो सबसे बड़ी इम्प्लिकेशन पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से टेररिज्म की इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। ऐसे ब्लॉक्स जो वहाँ से जान छुड़ा के भागना चाहें वो पाकिस्तान में अपना घर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, या पाकिस्तान में बिल्कुल गुम भी हो जाते हैं। ये पहले भी हमने हिस्ट्री में देखा है और अब भी देखा है कि पाकिस्तान ने एक पूरी जंग लड़ी है। पाकिस्तान के अंदर भी इन सारे ब्लॉक्स को ख़त्म करने के लिए बहुत लंबी स्ट्रगल की है पाकिस्तान को क्लीन अप करने के लिए, और अब दोबारा से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है। और ख़ास कर जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की वो क्या बनेगी, इस चीज़ का अब तक कोई हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान आज भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अफ़गान गवर्नमेंट महसूस कर रही है कि अमेरिका उनको अबैंडन कर रहा है, उनको तन्हा छोड़कर जा रहा है एक ऐसे मसले में जिसका अब तक कोई भी हल नहीं निकला। साथ ही साथ एक रिफ्यूजी इन्फ्लक्स को पाकिस्तान कैसे रोकेगा। जब लास्ट टाइम हमने देखा कि ये वॉर शुरू हुई तो लोग अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान ने 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ को जगह दी, यानी 40 लाख रेफ्यूजीज़ को घर दिया, लेकिन फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेस स्कार्स होने लग गए, पाकिस्तान अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स होने लग गए। ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र कर रही थी। फिर उन इमिग्रेशंस में से बहुत सारे लोग ऐसे मिसिंग आइडेंटिटीज़ हो गई जिनको फिर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। अगैन अगर पाकिस्तान में रेफ्यूजी इन्फ्लक्स आता है तो वो हैंडलिंग वंस अगैन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और पाकिस्तान को दोबारा से बहुत सारे लोगों को घर देना भी इस वक्त बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो अपने सिटीजन्स हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी कि एक मेजर बर्डन पाकिस्तान पे आ जाए, जिसको इस वक्त पाकिस्तान हैंडल करने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। फिर बात सबसे बड़ी ये आती है पाकिस्तान के लिए कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका में के निकल जाने के बाद अगला कौन डोमिनेंट होगा। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है अफ़गानिस्तान में, और बहुत सारी अगर आप अफ़गानिस्तान पे रिपोर्टिंग और रिपोर्ट्स पढ़ें तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान को बड़ा ही विलन करके करार दिया जाता है वो ज़्यादातर इंडियन रिपोर्ट्स होती हैं। और एक बड़ा प्रोपेगेंडा चला है अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे इंडिया एम्पैथ बन के बैठ गया है कि हम आपके साथ एम्पैथी रखते हैं, दर्द शेयर करते हैं, जबकि पाकिस्तानी आपके दुश्मन हैं। तो अगर इंडिया अगैन डोमिनेंट आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी लाइकली, क्योंकि अभी इंटरनल उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान का, वो किसी एक्सटर्नल पावर का वहाँ पे इस वक्त होना वो भी एक अलग जंग है जो इंटर वॉर और इंट्रा वॉर का एक मिक्सचर बन जाएगा, जिसका क्या करना है वो खुद इस वक्त अमेरिका को भी नहीं पता। अगर इंडिया वहाँ पर डोमिनेंट आ जाता है तो पाकिस्तान को अगैन अपने बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन पे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे पाकिस्तान के लिए है, मज़ीद हॉस्टाइल हो जाने से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ इंडियन एजेंट्स भी बहुत फ़ाल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान में टेररिज्म कॉज करने की कोशिश नाउ एंड देन करते रहे हैं, और आगे फिर और ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, क्योंकि कोई वॉच डॉग नहीं बचेगा अफ़गानिस्तान में जो इन सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सके या टेररिज्म एक्टिविटीज़ को होने से रोक सके। तो जो ट्राइब्स हैं इस वक्त अफ़गानिस्तान के, वो बड़ी वल्नरेबल स्टेट में होंगे। अगर उनको कोई डोमिनेंट स्टेट अपनी तरफ करना चाहेगी या इस्तेमाल करना चाहेगी तो ऐन मुमकिन है कि वो इस्तेमाल हो जाए, जो पाकिस्तान के लिए अगैन एक बहुत बड़ा मेजर थ्रेट है। सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो सिचुएशन है इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, जिसमें अमेरिकन ट्रूप्स सितंबर 11 को अफ़गानिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान पीस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा
زیادہ انویسٹ کیا ہے، ہم ملیٹریلی بھی دیکھ لیں، اس کے علاوہ نیگوسیشنز کے گراؤنڈ پہ بھی پاکستان نے ہمیشہ میڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طرح افغانستان میں اسٹیبلٹی آ جائے. اس وقت جب افغانستان میں میڈیشن کا فیکٹر ہی ختم ہو جائے گا، جو ایک مڈل پارٹی وہاں پہ تھی جس نے کسی قسم سے چاہے پاور سے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ختم ہو جائے گی تو ایک اس پورے خطے میں انسٹیبلٹی کاز کرے گی. اب یہ افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بن جائے گا، پھر یہ چائنا کا بھی کنسرن ہو جائے گا، رشیا کا بھی کنسرن ہو جائے گا. اور یو ایس نے، کیونکہ ہزاروں میل دور ہے یو ایس، اس نے اپنی جو بائیڈن نے اپنے ایڈریس میں بھی بولا کہ اب یہ چائنا اور رشیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے، ارد گرد کے جو نیبرز ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے ریزولو کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹ جو وزٹ کیا تھا رشین فارن منسٹر نے، وہ بھی پاکستان، اور جب آئے تو انہوں نے افغانستان کے پیس ایشو کے بارے میں بہت زیادہ بات کی، اور یہ بھی کہ اس مسئلے کو پاکستان اور رشیا نے اب مل کے دیکھنا ہے اور کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. یہ ایک بڑا چیلنج بننے والا ہے پاکستان، رشیا اور چائنا تینوں کے لیے کہ یہ مل کے اس خطے کے اندر سے انسٹیبلٹی کو کیسے روکیں گے. کیونکہ اگر افغانستان میں کوئی شروع ہو جاتے ہیں کلیشز تو وہاں سے بالکل پھیلے گا باقی سارے خطے میں. جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بھی متاثر ہوگی، روٹس بھی متاثر ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں وہ پہلے بھی پوری دنیا میں ایک دم سے خاص کر ساؤتھ ایشیا میں پھیلی تھی. اب اگین ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بفر زون جو ملا ہوا تھا ہمیں امریکن ٹروپس کی وجہ سے، وہ بفر زون ختم ہونے کی وجہ سے اب ڈائریکٹلی پہنچ سکتے ہیں وہ سارے شرپسند عناصر. پاکستان میں بھی پہنچ سکتے ہیں، رشیا میں بھی پہنچ سکتے ہیں، اور اس پورے خطے کی سیکیورٹی پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک اس وقت لگا کے جا رہے ہیں. اکنامک امپلیکیشنز پاکستان پر آ سکتی ہیں. پاکستان اگین انسٹیبلٹی کی طرف اگر جاتا ہے، پاکستان کی اکانومی جس کو بوسٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، کچھ اچھی حکمت عملیاں استعمال کی جا رہی ہیں، اب اگین اگر ایک انسٹیبلٹی اس ریجن میں کاز کرتی ہے تو پاکستان کی اکانومی پہ ایڈورس افیکٹس ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. جسٹ بیکاز ہم بہت بڑا بارڈر کرتے ہیں شیئر افغانستان کے ساتھ ہی ساتھ ہم بہت لانگ ہسٹری بھی رکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ. اب افغانستان کے اندر اگر دو ہمیں نظر آتی ہیں صورتحال کی، یا تو جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہی رہے گی، اشرف غنی اینڈ پارٹی جو گورنمنٹ ہے وہی اس کو اگر فالو کرتی ہے تو وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طالبان فورس سے گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو اس وقت ہم پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ طالبان پاکستان کے ساتھ کیا رکھیں گے پرسوٹ. اور اگر پاکستان فورس سے طالبان کے ساتھ کوآپریشن ڈیولپ کر لیتا ہے تو اگین پاکستان کے اوپر بڑی ایلیگیشنز لگ سکتی ہیں کہ پاکستان ایکسٹریمسٹ گروپس کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کے پاس اگین وہ بہت میجر فیکٹر آ جائے گا کہ پاکستان اب کیا کرے. پاکستان کو پھر ایک ڈائلما میں ڈال دیا گیا ہے جس کے لیے اس وقت پاکستان بالکل بھی ریڈی نہیں ہے، اور پاکستان کو بہت سارے ٹف ڈیسیشنز، بہت سارے ٹف کالز لینے ہیں انہی ٹائمز میں، جب اس سال میں ایک بڑا ایشو، ایک بڑا کال جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی دے دیا گیا. اور خاص کر ایک بڑی امپلیکیشن جو ہم لوگ سٹڈی نہیں کر پا رہے تھے، جو اب واضح ہوتے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان سے اپنے ٹروپس نکالنے کے بعد یو ایس کا پھر پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ رہ ہی نہیں جاتا. اتنے لمبے ٹائم سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یو ایس نے کبھی کوآپریٹ کیا ہے تو وہ وار آن ٹیرر پہ کیا تھا، اس سے پہلے سوویتس کو بھگانے کے لیے کیا تھا افغانستان سے. اب وہ کیونکہ افغانستان کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، افغانستان سے اپنے ٹروپس کو ہی واپس بلا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوئی بیسز نہیں رہ جاتی یو ایس کے پاس. اور یو ایس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آگے ریلیشنز کو کیسے کنٹینیو کرے گا، یہ اس وقت جو پریڈکشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے افغانستان سے امریکہ لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے اس وقت، اسی طرح پاکستان کو بھی اور پاکستان کے علاوہ جتنے نان نیٹو ایلائز تھے، میجر نان نیٹو ایلائز کی لسٹ جو ہے 17-18 کنٹریز کی، اس میں اب ایک انتشار پھیل رہا ہے کہ امریکہ کبھی بھی ان کو ابینڈن کر سکتا ہے جیسے انہوں نے افغانستان کو ابینڈن کر دیا ہے. پاکستان کے ساتھ ایک میجر پاور کے تعلقات بالکل ختم ہو جانا، بالکل صفر پہ چلے جانا، زیرو پہ چلے جانا از ناٹ اے گڈ امپلیکیشن اگین فار پاکستان. افغانستان کی جو وار تھی کسی طرح اس نے امریکہ کو پاکستان سے کنیکٹڈ رکھا ہوا تھا. یہ وار ختم ہونے کے بعد ایک نئی وار جو خطے میں شروع ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک میجر کلیش
اس کو کیسے سنبھالنا ہے. ناؤ دس ڈپینڈز آن پاکستان, رشیا اینڈ چائنا, اینڈ اس کی امپلیکیشنز انڈیا تک بھی جائیں گی. اب ضرورت یہ ہے کہ یہ خطہ مل کے نہ کہ پاور پالیٹکس میں جائے بلکہ اب ضرورت یہ ہے کہ ایشیا کی جو میجر پاورز ہیں وہ مل کے اس ایشو کو ریزولو کریں. لیکن اس وقت ایشیا میں خاص کر فیکشنز اتنے ڈیپ بن چکے ہیں, بلاکس اتنے ڈیپ بن چکے ہیں, جہاں انڈیا اور یو ایس ایک طرف کھڑے ہیں اور پاکستان اور چائنا اور رشیا ایک طرف نظر آ رہے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ایکسپلائٹیشن کا ہوگا کہ جتنے گروپس اس وقت افغانستان میں موجود ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف پچ ان کیا جائے گا. انڈیا آلریڈی بہت زیادہ افغانستان میں ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. اب بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑی ایکسپلائٹیشنز ہوں گی انڈیا کی طرف سے جب خاص کر افغانستان میں لیڈرشپ ویکیوم نظر آ رہا ہے. پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل سال گزرا ہے. اب تک بہت امپورٹنٹ ڈسیشنز بھی ہوئے ہیں, ٹائز بھی بنے ہیں, میجر ڈیولپمنٹس کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن اوور آل ایک ٹف ایئر تھا. آگے آنے والے نئے چیلنجز, خاص کر یہ چیلنج پاکستان کو ایک نیا بڑا چیلنج دے رہا ہے, اینڈ پاکستان ول ہیو ٹو پلان اٹ اکارڈنگلی کہ کس طریقے سے پاکستان نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے, بیکاز اٹ ہیز میجر امپلیکیشنز آن دا سوشل اسٹرکچر آف پاکستان, دی اکنامک اسٹرکچر آف پاکستان, اینڈ اسپیشلی جو ڈیفینس ہے, جو سیکیورٹی ہے, اس پہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. لیٹس سی پاکستان کیسے اس ایشو کو ریزالو کرتا ہے. چائنا اینڈ رشیا ان کا بھی میجر کنسرن ہے. لیٹس سی دس بلاک together what they can do for the world and what they can do for Afghanistan, and let's see کہ افغانستان میں جو لیڈرشپ آتی ہے وہ اس چیز کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. بٹ امریکہ کی طرف سے بہت کرٹیسزم ساری دنیا کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ امریکہ جان چھڑا کے بھاگ رہا ہے, ایک ایسی جنگ شروع کر کے جو ان کے جانے کے بعد بھی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ ڈیسیشن امریکہ کا صحیح ہے, اور پاکستان کو اب اور کتنا برداشت کرنا پڑے گا اس سارے کانفلکٹ سے, اور اس سے کیسے نپٹنا ہے؟ آپ کا جو بھی خیال ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.